إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں 3 بڑی مشہور روایتیں اور ان روایتوں کی حقیقت پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. لوگوں تک صحیح بات اور دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد فرمائیں. تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع. سب سے پہلی روایت سنیں. سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ روایت یہ ہے، حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا، اس کائنات کو ہی نہ بناتا. کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ اس حدیث کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی عزیزی میں، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں، اور مفتی طارق امیر خان صاحب نے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ میں من گھڑت قرار دیا ہے. یہ روایت من گھڑت ہے. آپ حضرات نے بہت سے حضرات سے سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بناتے تو کائنات کو ہی نہ بناتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بنائی ہے. اس طریقے سے آپ حضرات نے بیان کرتے ہوئے سنا ہوگا. تو یہ روایت من گھڑت ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے، بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ دونوں حضرات پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس لیے اس کو بیان نہ کریں. اگلی روایت بھی سن لیجئے. سائل نے سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب کیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں؟ روایت یہ ہے، ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹاٹ کا لباس پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل تم آج ٹاٹ کا لباس کیوں پہنے ہو، کیا بات ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا رکھا ہے. پوچھا کیوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو لباس ہے ٹاٹ کا، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہننے کا حکم دے دیا. کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ یہ روایت عوام میں بڑی مشہور ہے، زبان زد عام ہے. اس روایت کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور امام الراق رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے من گھڑت قرار دیا ہے. اس روایت کو بالکل بیان نہ کریں، یہ من گھڑت ہے. تفصیل کے لیے آپ غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ کتاب جلد نمبر 1 کھول کے دیکھیں گے تو اس میں یہ پوری تفصیل مل جائے گی. کئی صفحے میں کو تفصیل نکلی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ لوگوں نے کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کی طرف جھوٹ بولا ہے. اس روایت میں پوری تفصیل آپ کو وہاں مل جائے گی، دیکھ لیجئے گا. تیسری روایت تو اور بھی زیادہ مشہور ہے. آپ حضرات نے بہت سے بیانات میں یہ بات سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پورے مدینہ شہر کی دعوت کی. پورے مدینہ شہر کی دعوت کی. سارے لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے دعوت میں. ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا خاموشی سے کچھ سوچ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے. اس سے پوچھا، بھائی تم کیوں عبد الرحمن کے یہاں نہیں گئے، کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اللہ کا بھیجا ہوا دین، آپ کا لایا ہوا دین کیسے ہر کچے پکے گھر میں پورے عالم میں پہنچ جائے. میں اس سوچ میں بیٹھا ہوا ہوں. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے یہ دین پورے عالم میں پھیل جائے. کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ سنیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اگر قیامت تک بھی مدینے والوں کی دعوت کرتا رہے تب بھی وہ تمہارے اس سوچنے پہ جو اجر ملے گا اس کو حاصل نہیں کر سکتے، اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ یہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ پہ بھی جھوٹ بولا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولا گیا ہے، اور وہ صحابی جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے سوچ رہے تھے ان پر بھی جھوٹ بولا گیا ہے، مسجد نبوی پر بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ یہ تو اس روایت کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بے بنیاد بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ لوگ۔ اللہ سے خوف کھانا چاہیے، بیان کرنے سے باز آ جائے اللہ کے یہاں، ورنہ شدید پکڑ ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھ پہ عمدن جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات جہنم میں تو جانا نہیں چاہیں گے، جنت میں جانا چاہیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا چھوڑ دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق تقوی اور طہارت والی زندگی عطا فرمائے، تقوی اور طہارت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔